معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة الصحابة قال ما أتلسكم. ایک حدیث ہے آج اس وقت جو ہم اس شکل میں بیٹھے ہیں جمع ہوئے تو اس حدیث کے اندر اسی نقشے کو پیش کیا گیا ہے. یہ آج اتنے 1400 سال سے بھی زیادہ وقت گزرنے کے بعد وہی ایک فعل ہے جس کے بارے میں اس حدیث کے اندر یہ بات فرمایا ہے. حدیث کچھ حدیث کے اندر مروی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے. کیونکہ ہمارے زمانے کے ساتھ ساتھ خیالات بھی بدل جاتے ہیں، طریقہ بھی بدل جاتا ہے اور دماغ بھی بدل جاتے ہیں. جس شکل میں جو ہم بیٹھے ہیں، جو حیت ہے، جو ہم فیل کر رہے ہیں، اسی کے متعلق ہی میں آپ سے عرض کروں گا. فرمایا اس حدیث کے اندر راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تشریف لے گئے علی حلقہ من صحابہ کہ آپ نے دیکھا کہ صحابی جو ہیں ایک حلقہ بنے ہوئے بیٹھے. حلقہ کیا ہے؟ حلقہ ایک ایسی مجلس جس میں لوگ دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوں اور پتہ لگتا ہو کہ سب ایک ہی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. بیٹھے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں. اس کو تو حلقہ آپ نہیں کہیں گے. لیکن جب ایک ہی شکل میں جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں تو اس کو حلقہ اس لیے کہیں گے کہ یقیناً اس میں کوئی ایسا کام ہے جو سب وہی کام کر رہے ہیں. اب اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ ایسے حلقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے صحابہ کو دیکھ کے. تو آپ رک گئے اور رک کے آپ نے ان سے صحابہ سے سوال کیا ما اجلسکم، بھئی تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ اس پر مسائل بنتے ہیں حدیث کے اندر. مشائخ کرام نے تصوف میں اس سے نقاط بیان فرمائے کہ جب مرید اپنے شیخ کی کسی اجازت کے بغیر کسی ایسے کام کو کر رہے ہوں تو شیخ کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں لوگ کام. کیوں کہ وہ دور تو بہت اچھا تھا، زبردست دور تھا، لیکن جب جیسے جیسے دور بدلتا ہے تو مریدوں کی حیت بدل جاتی ہے، ان کا طریقہ بدل جاتا ہے. تو اسٹرکٹلی ایسے حلقے بنانا، ایسی چیز کرنا ود آؤٹ پرمیشن آف شیخ موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. ایسے حلقے جو ہیں اسی وقت بن سکتے ہیں جو باجازت شیخ ہو، کیونکہ خود ساختہ اس قسم کے اذکار جو لوگ شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اندر بے انتہا بدعات اور مختلف چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مستند طریقے کے ساتھ کامل شیخ ہو، بااجازت ہو، جب وہ یہ عمل شروع کرے تو وہ عمل صحیح ہوتا ہے. تو اس لیے شیخ کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا حلقہ جمانا، کسی قسم بیٹھنا بغیر اجازت کے، وہ نظر تو آتا ہے کہ دینی کام ہو رہا ہے
لیکن اس کے پیچھے اس کا رزلٹ بہت برا نکلتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں اجازت کے اندر۔ سبحان اللہ، کہ جو کام کسی سند یا اجازت سے کیا جائے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف وہ جو آدمی کر رہا ہے وہ نہیں، بلکہ پیچھے سے بھی اس کے نور ادا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے طریقہ چلا ہے تصوف کے اندر کہ اجازت لے کر پھر یہ کام کیا جاتا ہے، اور اجازت وہ بھی شیخ جس انداز سے دے اور جو طریقہ بتائے اسی طریقے کو آگے چلایا جاتا ہے، ورنہ وہ تو سب کہیں گے جی لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں کیا نقصان ہے، ثواب کما رہے ہیں، کوئی بری بات تو نہیں کر رہے، سبحان اللہ ہم تو کر رہے ہیں، ہم کوئی بری بات تو نہیں کر رہے۔ تو ایسی جگہ بھی حدیثیں ملتی ہیں جس کو منع کیا گیا ہے کہ تم یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ تو نبی بخش نے نہیں کیا، ریکمینڈ نہیں کیا تمہارے لیے، تم کیسے یہ کام کر رہے ہو؟ تو غلطی سے ان حدیثوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ فتنہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ مستند حلقے کا قائم ہونا بالکل بعین ثابت ہے۔ یہی فعل الحمدللہ رمضان میں ہم کر رہے ہیں، حلقات جمع ہوا تھا جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور پوچھا یہ تم کیسے کام تم نے کیا شروع کیا؟ اب یا اجازت ہے یا انہیں منع کیا جائے گا، دو ہی چیز ہوتی ہے نا۔ شیخ تو یہی کام کرتا ہے نا، کیا تو کہے گا کیری آن کرو ٹھیک ہے تم صحیح کر رہے ہو، یا کہے گا نہیں کرو یہ غلط ہے، میں تمہیں نہیں کہا، کیونکہ آپ تصوف کے اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں ساتھ تاکہ آپ سمجھ جائیں باتیں۔ تزکیہ میں آپ کرتے ہیں، اسی لائن پہ چلے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور اس لائن کی طرف مضبوطی سے پکڑیں، یہ باصول لائن ہے۔ یہ لائن ایسی ہے جس میں انسان اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، اپنی دنیا کو سنوارتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اصل دین ملتا ہے، پیور دین انسان کو نصیب ہو جاتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب نبی بخش نے سوال کیا تو صحابی ایک دم چونک گئے، ظاہر ہے بہت بڑی بات تھی، یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے ہم سے سوال پوچھ لیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے گھبراتے ہوئے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہاں جب جمع ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہیں، نذکر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں پتہ تھا نہیں کو ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں خطرہ یہ ہو گیا کہ تم کرتے رہو گے، اجازت لی اس چیز کی تم نے، یہاں نکلتے ہیں نا بدعتیں سب چیزیں، تم نے اجازت لی اس چیز کو تم کرے، انہوں نے بتایا نذکر اللہ نحمدہ علی محاذہ محدث الاسلام۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں دوسرے نقطہ کتنا خوبصورت ہے کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں، ہم تو صرف ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کیونکہ ہم پہ تو بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہدایت دی اسلام پر۔ آپ پتہ چلتا ہے کہ ذکر کا ایمان کے ساتھ کتنا بڑا تعلق ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اسلام کا مطلب پورا دین، اسلام دین ہے نا، پورا ایمان ہے، ارکان ہے، پریکٹس ہے، سنت پہ چلنا ہے، سارا اسلام کہتے ہیں اس کو۔ تو ان کے اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان کیا، ہم تو کہاں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی احسان ہم پہ کر دیا کہ ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اس ہدایت میں ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کا شکر کیسے کریں، تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہی سے سیکھی چیز کیا کہ سب سے بڑا طریقہ اللہ کا شکر کرنے کا ذکر اللہ ہے۔ کیوں کہ اس میں بڑے بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ستھرا کام کرتے ہیں دین پہ چلنے کا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کے اندر بے انتہا برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اس میں غلط چیزیں داخل ہی نہیں ہو سکتی، خود تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو آپ شکر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ذکر کا ایک مین مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہدایت پہ قائم رہیں، صحیح لائن پہ ہم چلیں، 5 وقت کی نماز ہماری مکمل ہو مسجد کے اندر جا کر،
اس میں کوئی غلطی ہم سے نہ ہو. یہ ذکر کا مقصد بتایا جا رہا ہے. ذکر کا مطلب کہیں بتایا کہ تم صوفی بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، تمہیں کشف شروع ہو جائیں، کرامات شروع ہو جائیں. نہیں، صحابہ نے پیش کیا جو سب سے بڑی جماعت تھی، اور اسی سے پھیلے ہر چیز. تو یہاں اجازت اس چیز کی مل رہی ہے کہ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے تصوف کے اندر. فرق ہو گیا نا. جو لوگ دین پہ چل رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے، یعنی اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے اس کے ساتھ، تو لازم ہو گیا جب انسان دین پہ پریکٹس کرے تو اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا جائے. ایسی دین بنے نا دوست، ثابت ہوا نا. یا تو اب یہاں منع کیا جائے گا، اللہ کے نبی فرمائیں گے نہیں یہ طریقہ غلط ہے، ڈونٹ ڈو لائک دیٹ، تو پھر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پھر تو لوگوں کے اعتراض بہت صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ادھر سے اجازت آ گئی پھر تو مسند ہو گئے مولا، پھر نہ کرنے والے محروم ہوں گے، سخت ترین محروم ہوں گے، اور ان کے پاس صحیح دین نہیں پہنچے گا. جب تک آپ شکر نہیں کریں گے دین کیسے صحیح ہوگا ہمارا؟ تو بھٹک جائیں گے. قرآن ان کو سمجھ نہیں آئے گا، ان کو باتیں کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے، تو اپنے اپنے طریقے سے شروع ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں فتنے موجود ہیں، جھگڑے موجود ہیں، باتیں موجود ہیں، لیکن وہ جماعت جو اللہ کے ذکر والی جماعت ہے، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست لوگ ہیں، الحمدللہ وہ بہت مستند ہیں اپنی جگہ پر، جو صحیح ذکر کرنے والے ہیں. اب یاد رکھیں، ایک ذکر کرنے والے ہیں جو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ بھئی چلو بس مرید بنائیں گے، کاروبار چلے گا اور لوگ آئیں گے اور دھوم دھڑکے ہوں گے، بس ہم پیر اور وہ شاگرد سب. ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک یہ طریقے جو صحابہ بتا رہے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ کس طریقے پہ ہلکا لگا ہوا ہے، دماغ تو دیا نا اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک شخص میں آپ ملا سکتے. تو ایک بالکل لاؤ بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ ایسا ہلکا جس کے اندر مقصد ہی یہ ہو دین پریکٹس کرنا ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر اس حلقوں کی وجہ سے ان کے دین پہ ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے، ان کی شکلیں صحیح ہو رہی ہیں، ان کا لباس صحیح ہو رہا ہے. تو سب سے بڑا مشکل کام ہے آج دین کا، جو بڑا امپورٹنٹ کام ہے، یعنی سنت پہ چلنا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر اس جماعت کے اندر ذکر کے ذریعے سے یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے اور مکمل طور پر پریکٹس کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اونچا سمجھ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہو اس کا. دے آر ٹرائنگ، اور وہ ایفرٹ میک کرتے ہیں آن رائٹ پاتھ، آن رائٹ پرپس. بیکاز لوگ بہت مشکل ہے کہ آپ جو بھی کام سے کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب سنت کا معاملہ آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ امپاسبل ہے اس زمانے کے اندر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم کیا کریں. یہ اصل بات پھر اس پر غیر بنیادی طور پر نقطے نکالتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے پورے قرآن میں بتایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول فقط فاز فوزا عظیما، کہ میرے اور میرے رسول کی اطاعت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا. اسی بات سمجھ آ رہی کا. تو جب یہ آپ دیکھیں کہ وہ جو حلقے بنا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا جن کی زندگی میں ذکر کثرت سے آ چکا ہے، تو ان کو فائدہ کس طرح پہنچ رہا ہے؟ یا وہ ذاتی فائدہ لے رہے ہیں، یا دنیا بنا رہے ہیں، یا ان لوگوں کے اندر جو اس پریکٹس کرتے ہیں وہ اس طرف چاہ رہے ہیں، یا اس دنیا کو چھوڑ کر وہ نیک طرف چلنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں انکاری کرنی چاہیے نہیں کرنی. آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف لوگ جا رہے ہیں، یعنی وہ اتنا پرفیکٹ تو نہیں بن سکتا کوئی آدمی، بٹ دے آر ٹرائنگ فار دیٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرف چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، سبحان اللہ قربانی دیتے ہیں، سبحان اللہ. اپنی نمازوں کو صحیح کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے سبحان ہیں، اللہ مسجدوں کی طرف چلتے ہیں، سبحان اللہ. اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اتباع رسول پر ہوتا ہے. سبحان اللہ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان جب ان حلقوں جمع دیکھیں تو پھر یاد رکھیں کہ شاید بہت بڑی بات ہے، پھر ان کو بھی ان کی نقل کرنی چاہیے سبحان اللہ. اور تسلیم کرنا چاہیے کہ آج جو دین ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاؤ دیا. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتی ہے؟
مجھے بتائیں روز حشر میں ایک آدمی جو مکمل سنت پریکٹس کرتا ہے کیا وہ اور جو نہیں کرتا کیا آخر میں برابر ہو سکتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے مجاہدہ کیا ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں اس دین کی جو اللہ کے نبی دین لے کر آئے تھے اور جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مجھے فالو کرو، جو میں دوں وہ لو، جو کہوں چھوڑ دوں اس کو چھوڑ دو، سٹیپ بائی سٹیپ ہر سٹیپ پہ میں ساتھ چلنا ہے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ جو میں نے نبی بھیجا ہے، کسی نبی کے بارے میں نمونہ نہیں کہا، کیونکہ اب تو حکم یہ ہے کہ جو نبی حق میں آئیں گے وہ بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ السلام حالانکہ صاحب شریعت نبی ہیں، کہتا وہ گیا سب، تو جب نبی کا یہ حال ہے تو امتی کا کیا حال ہونا چاہیے میرے بھائیوں؟ سمجھا رہی بات؟ یاد رکھیں، ذکر کا مقصد سمجھیں، مسٹ فالو۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے صحابہ نے کہا کہ ہم تو سب اپنے دین اسلام کو پکا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں، اور اس راستے کو پکڑنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اذکر اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں نبی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا یہ غلط طریقہ تھا ہم کو کرنا چاہیے یا صحیح طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی نے جب یہ آواز سنا واللہ سبحان اللہ، سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کی قسم کھائی، واللہ ذالک، کہ کیا تم واقعی یہی اسی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو جو تم کر رہے ہو؟ یہ جو کام ہلکا بنائے بیٹھے ہو، ذکر کر رہے ہو، اور تم اللہ کا شکر کے لیے کہ ہمیں اسلام ملا، ہم اسلام پہ پریکٹس کر رہے ہیں، بڑی نعمت مل گئی ہے، ہم تو اس پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، یہ تمہارا مقصد ہے اس فعل کو کرنے کا، ذکر کر اللہ کرنے کا؟ اب تو صحابہ ڈر گئے کہ ہو سکتا ہم غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کیونکہ قسم کھائی۔ اور جب اس انداز سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو یہ کہ جب انسان کو شک ہوتا ہے کیا کر رہے تم، واقعی اتنا گندا کام کر رہے ہو، جب بھی ایسا نہیں کہتا ہے نا آدمی، اور جب اچھا کام کرتا ہے تو بھی کہتا ہے واقعی تم یہ کام کر رہے ہو، تو یا تو بہت ہی بڑا کام ہے، بولے سبحان اللہ، میری بات سمجھے نہیں؟ تو بہت ہی زبردست بڑا کام ہوگا تو تب آدمی کہتا ہے واللہ یہ ایسے کام، یا بہت ہی گندا ہوگا واللہ تو نے قتل کیا، یہ پھر تو کیا، تو دونوں طرف نکلتی یہ چیز۔ یہاں جو اللہ کے نبی نے کہا واللہ اللہ صاحب کہ یہ اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہو، تو صحابہ ڈر گئے، تو نبی تسلی عطا فرمائی، آگے حدیث میں کہتے ہیں نہیں گھبراؤ نہیں، تم میری اس قسم کو یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں ناراض ہوا ہوں یا تم پہ خفا ہوا ہوں یا کوئی بدگمانی کی کہ تم غلط کام کر رہے ہو، میں تو اس وجہ سے ہوا کہ اس کا اس قدر ثواب دیکھا ہے کہ میں حیران ہو گیا۔ سمجھا یہ بات کہ اس حلقے میں بیٹھے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اور مقصد دیکھ کر جو ثواب میں نے دیکھا ہے تو میں حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہو تم لوگ، واللہ قسم کھائی نہیں باقی۔ اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ تم معلوم ہے کہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، جب میں سبحان اللہ، اس جبریل سے کو گھنٹے تو نہیں لگتے، انہوں کو ٹرین پکڑنی آنے کے لیے یا کوئی جہاز پکڑنا تھا آنے کے لیے، تو کائنات کھڑی ہوئی ہے، ادھر سے ادھر معاملات ہر وقت ہوتے تھے ماشاء اللہ۔ ایک سیکنڈ لگا اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، میرا نبی کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو منع نہ کر دے، ایسا نہ ہو جائے کہ سلسلہ کوئی آواز ہو جائے، یہ تو بڑا زبردست کام ہوا ہے ان کا جو چلنا ہے قیامت تک۔ ایک سیکنڈ لگا فوراً جبریل آ گئے، تبھی تم اس میں بولے بنا تو سوچ رہے تھے یہ کر کے آ رہے ہیں میرے ساتھ۔ سمجھے حدیث کس طرح سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ سمجھا رہی ہے سب کو؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ ویری گڈ، چل ٹھیک ہے، اب عمل بھی کرنا ہے اس پر۔ اچھا اب ذمہ داری آپ پہ ڈال دی ہے میں نے، یہ نہیں کہیں گے نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، ہاتھ اٹھوا لیے آپ پکڑے جائے گا، اس پہ عمل نہیں نہ کیا آپ نے۔ اب سمجھ جائیں اپنے دین کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جو دین میں کمزور ہیں، صحیح پریکٹس نہیں کر سکتے، سنتوں میں عمل نہیں کر سکتے، اکتفا کرتے ہیں، نماز صحیح نہیں پڑھتے، داڑھی پوری نہیں رکھی ہوئی ہیں، امام پڑھتے ہیں ہیزیٹیشن کرتے ہیں، نبی بن جیسی شکل بناتے ہیں ہیزیٹیشن کرتے ہیں، غیر قوموں کی نقل کرتے ہیں، غلط دین پر چل رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اکتفا کرنے کیا کریں، ان کو چاہیے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کا ذکر شروع کریں، وہ صحیح ہو جائیں۔
اور کیا میری ہمت کیوں نہیں آ رہی, میں کیا وجہ ہے, میں جو یہ کام نہیں کر پا رہا, میں تو مر جاؤں گا اگر موت میری آ گئی. اس میں ہمت نہیں آ رہی, ڈرتا ہے, بزدل ہو گیا. بزدل ہی ہے نا, ریکارڈ ہوتا نا آدمی, بندے کی کہیں گے, وہ کی کہے گا, انہیں کی کہے نہیں, یا گورا مارے گا, کالا مارے گا, جاب ختم ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. یہ ڈر نکل جائے, سبحان اللہ, اس ڈر کو نکالنے کے لیے ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں؟ ایک حدیث سناتا ہوں. ذکر کیسے کام کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کام محبت سے چلتا ہے. سبحان اللہ. جب تک محبت تو جنون نہیں ہے, آدمی کام نہیں کرتا. اب جتنے بھی کر رہے ہیں لوگ یہاں کام, جن کو کوئی نہیں کرتا, کوئی بھی ان پہ اختیار نہیں ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ ایک بغیر امام کے باہر نکلتے ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک پیچھے دیکھتے ہیں امام نے پہنا, اچھا کبھی نکلا اور کوئی دیکھ لینا, بے انتہا شرمندہ ہوتے ہیں. میں آپ کو نفسیات بتا رہا ہوں. کیوں کہ اب درجہ دوسرا ہو گیا. وہ محبت ایسی پیدا ہو گئی اللہ سے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ اللہ کیا سوچے گا یہ بندہ کیسے جا رہا ہے بغیر سنت کے. امید ہے میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ذکر کرنے سے اس کے اندر محبت, یہ اللہ کی مرضی ہے, اس میں چیز پیدا کر دی. ہمیں کیا پتا, اب ہم ایک کیپسول کے اندر اینٹی بائیوٹک ڈال کے اس میں وہ چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ جو آپ کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو سمپٹمز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. کیپسول ہی کرتے ہیں نا, اس میں چیز ڈالی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت عظیم ہے, اس نے ایک کیپسول ذکر اللہ کا ایسا دیا کہ انسان کے اندر سے وہ کیفیت نکال دیتا ہے, خوف کی, ڈر کی, پریشانی کی, اور اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. یہ کیپسول ہے بڑا زبردست ذکر. یہ اہل نام اس کو ذکر کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا. اے میرے پیارو, اے مجھے ماننے والو, میرا ذکر کرو اور بہت کرو, اور صبح شام تو لازم کرو. نخرج من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. مجھے تم سے بہت پیار ہے, تم ایمان لے آئے ہو, میں چاہتا ہوں تمہیں گناہوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤں. تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے تم نے, تو ذکر کرو, نکل آؤ گے. بندہ بنتا ہے نہیں بنتا, کوئی افیکٹ نہیں کرتا دنیا میں, کوئی ملک, کوئی آب و ہوا, کچھ نہیں, سب شیطان ہے. جہاں بھی ہو چلے جاؤ, لیکن اللہ کے ذکر کو پکڑو, کیونکہ ذکر میں وعدہ آ رہا ہے. یخرج من الظلمات وکانا, اللہ کہتا ہے میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے. اب تم ذکر شروع کرو گے, میری بات مانو گے, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں گناہوں سے نکال کے اپنی نور کی روشنی میں لے آؤں. یہ قرآن ہے نا, قرآن سنا ہو, گیتا سنا ہو, قرآن ہے. جب بھی پڑھا آپ بڑوں نے پڑھا آپ کے سامنے, گھنٹہ لگایا قرآن کو, سمجھ آئی بات پہ, یہی پیغام ہے. تو یہ ذکر ہے. تو جب انہوں نے صحابہ نے کیا کیجیے, تو اب اللہ کے نبی نے کہا, میں تو حیران ہو گیا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کو قیامت تک یہ ثواب ملے گا. آپ ہلکا بنا کے بیٹھیں, میں آپ کے بیچ میں بیٹھ گیا, ہم کیا کرنے آئے ہیں, صرف کیا ابھی تھوڑے دیر اللہ کا ذکر شروع ہو جائے گا. یہ تو میں بات کر لی, میں بات کرتا نہیں, ہاں کیونکہ تو ذکر ہی کرنا چاہیے نا. لیکن کیونکہ میں سفر کر کے آیا ہوں, کوئی نئے ساتھی ہیں, کوئی ادھر والی بات ہے, تو میں کچھ اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں, محبت پیدا ہو جائے تھوڑی سی, کسی میں جوش آ جاؤ, اللہ کا ذکر سیکھ لے. تو کہا جی میں نے بھی دین بنانا ہے, مجھے اللہ کا ذکر سکھا دو. اب میں اس کو رمضان کی خوبصورت رات میں جا رہا ہے رمضان, تو نا اس کے رمضان کو ایسا بتا دوں کہ اس کو رمضان حاصل ہو جائے. کیونکہ رمضان گواہ بنے گا, اس نے جی اس نے تو کوشش کی تھی, اس نے اللہ آپ کا ذکر بھی سیکھا تھا اور نیک ہونا چاہتا تھا. اور اللہ کہتا ہے قرآن میں صائم مشکورہ, کہتا میں انہیں دیکھتا ہی کامیاب ہوا نہ ہوا, مجھے اس کی کوشش ہی پسند آ گئی, اس کو جنت تو بھیج دو. اس میں یہ بھی گارنٹی نہیں کہ ہم صحیح ہوں, کوشش تو شروع کر دی نا اس نے. تو کم از کم آپ اس آج کی رات آئیں, مجھ سے ذکر سیکھیں, میں آپ کو نائس قسم کا ذکر سکھاؤں گا. انشاءاللہ پھر آپ محبت پیدا ہوگی, آپ بھی داڑھی رکھیں گے, امامیں رکھیں گے, ماشاءاللہ عورتیں پردہ پہنیں گی, اسی ملک میں رہیں گے, کھائیں گے پیئیں گے, نوکری بھی چلے گی آپ کو. میں گارنٹی کرتا ہوں کوئی آپ کو نوکری سے نہیں نکالتا, بلکہ یہی قوم آپ کو کھڑے ہو کے ریسیو کرے گی, آپ کو جگہیں دے گی نماز کی, آپ کی ریسرچ کریں گی. کیوں رہتے ہیں اللہ سے جو ہو جاتا ہے, جو اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے, پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہے.
ان کی کیا مجال ہے محبت نہ کرو؟ نہ مانتے ہوئے بھی وہ اللہ کو نہ مانتے ہوئے کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو دیٹس گریٹنس. کیونکہ آپ اللہ کی محبت کو ہمیں دیکھ لیا، اللہ کی محبت کو پائے. تو ہم ثواب بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا ثواب ہے. فرمایا کہ میں اس لیے کہا ہے تمہیں کہ ثواب اتنا بڑا تھا، جبریل فوراً میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ حبیب ان کو بتا کہ ہو کیا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا ہے ان کا یہ انداز، بیٹھ کر میرا ذکر کرنا اور میرا شکر کرنا اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کر کے اور فرما رہے ہیں فخر کر رہے ہیں ان لوگوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس قوم پہ اللہ فخر کرے کیا حال ہوگا اس بندے کے گھر کا کیا حال ہوگا، اس کے حالات کے کیا حال ہوگا، اس کی قبر کا کیا حال ہوگا، اس کی موت کا کیا حال ہوگا، اس کی حشر کیا حال ہوگا. میرے بھائی حشر میں تو یہ حال ہوگا، آواز پڑے گی کتنا بھائی کتنا ذکر والے کتنے، کیونکہ جلدی ان کے لیے رش نہیں چاہیے بلکہ یہ ایک الگ دروازہ بنے اس سے چلے جائیں جنت VIP اٹھا کے دیکھیں رش لگا ہوگا دروازوں پہ جنت کے نا. وہ کہیں نو 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 بھائی ایک سائڈ پہ آ جائیں، آپ کے لیے الگ دروازہ ہے، رش نہیں ہے آپ کے لیے. ماشاء اللہ ذکر والے فرسٹ کلاس طریقے سے جنت کا لباس پہنا ہوگا، اللہ کی حمد کرتے ہوئے جنت میں داخل کرنا. ذکر شروع کریں، سمجھ گے نا ذکر کیا چیز ہے. ذکر کے وسوسیں ہیں، فضول باتیں ہیں. کتنی بڑی حدیث سنائیے، ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، احمد میں ہے، خود پتہ کن کن کتابوں کی روایت کی ہے. تو ذہن میں آ گئی، میں کہا چلو آپ کو تھوڑا سا گرم کر دوں اللہ کی محبت میں. اور کچھ نہیں کرتا ذکر، کیسے چینج کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، بس اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. قصہ ختم. جس سے محبت پیدا ہو قصہ ختم. ایک عورت سے محبت پیدا کر پاگل ہو جاتا آدمی، نہیں ہو جاتا؟ دولت سے محبت ہے، دولت کے پیچھے پاگل ہو جاتا. ہر چیز اس چیز کے پیچھے پاگل ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. کوئی آدمی دولت نہیں کمائے گا اگر اس کو محبت نہ ہو، وہ تو گنے گا بھی نہیں. میں دکھاتا ہوں ایسے لوگ چھلے بہو آنی ہے پیسوں چاہ، میں نہیں گنتا، نہیں گنتے بھی نہیں ہوتا. جب محبت ہوتی ہے آدمی پھر وہ کیا کرتا ہے، اگر پخانے میں پیسے پڑے ایک پاؤنڈ اس کو بھی نکال دے گا. چلو یار بریڈ سے آ جائے گی نا ادھر. کیوں محبت ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر کہتا ہے جو کچھ بھی اللہ چاہتا ہے میں کرتا رہوں گا. رائٹ محبت آ گئی نا انسان کی. تو انسان ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. چلیں تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس رات کو رنگین کرتے ہیں. اللہ لے آیا تھا مرنے میں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ کل سے ہمارا قافلہ دوسری طرف جا رہا ہے. ماشاء اللہ بیڈ فور نکل جائیں گے ہم. دور آتے ہیں یہاں رہنے کا، تو بہت مجھے تو انجوائے کیے ماشاء اللہ. بڑے اہل دل لوگ ہیں، بڑے آپ نے شوق سے ذکر میں بس بیٹھے ہیں، ذکر سنا ہے. مجھے سے پاگل کو سنا ہے آپ نے جس کا کوئی بولنا بھی نہیں آتا. اور ماشاء اللہ اچھا وقت آپ نے لگایا ہے تو بڑھیا بھی. اللہ یہاں کے انتظام دیکھ کر لوگوں کا ماشاء اللہ خانقاہ کا انتظام بڑا اچھا کر رہے ہیں لوگ، بڑا آپس میں اتفاق اور محبت ہے. کھانا دینا، صفائی، اور اتنے محبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک سے خرچ کرتے ہیں. اور اتنے بڑے سارے مہمانوں کو ریسیو بھی کیا ہے ماشاء اللہ. کافی مہمان ماشاء اللہ ہے یہاں پر. اللہ جانتا ہے اور انعام ان کو دے گا انشاءاللہ. اور خوشی یہ ہے کہ بے شیخ کی خانقاہ کو آباد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد کرے گا، شاد کرے گا. اللہ آپس میں محبت پیدا کرے. بس ایک ہی نقطے سے ذکر پہ جڑ جائیں اور محبت کے ساتھ لوگوں کو ذکر پہ بلائیں اور کوئی فتنہ نہ پیدا ہونے دیں خانقاہ کے اندر. پھر زندگی رہی تھی انشاءاللہ، پھر فقیر آئے گا اور حاضر ہوگا اور پھر یہاں بیٹھ کے ذکر کریں گے انشاءاللہ. دروشی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب النبی اللہم صل
النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطنا وعمدنا كل ذلك عندنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في الموت اللهم بارك لنا في الموت وبعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا شافع الامراض اشفع مرادنا یا شافع الامراض اشفع مرادنا یا شافع الامراض اشفع مرادنا ہمارے بغلے کے حلقے میں جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں اللہ پاک ہم سب کو شفا کامل بالخصوص ساجد صاحب بیمار ہیں ان کے لیے صحت کی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کو صحت کامل نصیب فرمائے اس طرح دوسرے ساتھی جو ہمارے بیمار ہیں کمزور ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحت و عافیت نصیب فرمائے پوری امت کو اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے سب کی مغفرت نصیب فرمائے ہمارا رمضان قبول فرمائے ہمارا قیام قبول فرمائے ہمارا صیام قبول فرمائے رات کا جاگنا قبول فرمائے اجتماعی دعائیں قبول فرمائے مجالس ذکر قبول فرمائے اے میرے مولا تو رحم والا معاملہ فرما کرم فرما رحم فرما میرے مولا نعمتوں سے نواز دے یا اللہ رحمتوں سے نواز دے فضل سے نواز دے یا اللہ تو ہمارے خالی جولیوں کو بھر دے یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما یا اللہ جن کی شادی نہیں ان کی اچھے رشتے جوڑ دے اے میرے مولا جو ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے میرے مولا ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے جن اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ہدایت کے لیے میرے مولا ان کو ہدایت نصیب فرما اے راہ مستقیم نصیب فرما بری عادتیں ختم فرما اے میرے مولا ماں باپ کو بڑا دکھ ہے میرے مولا اس دکھ کو دور فرما دے یا اللہ سب اولاد کو نیک و سعادہ فرما یا اللہ جتنی بھی حضرات ہیں میرے مولا ان سب کی مصیبتوں کو دور فرما پریشانی کو دور فرما اس بستی پہ خاص رحمت فرما اس بستی پہ خاص رحمت فرما اے میرے مولا تو اپنے فضل کو آج کی صلات کو ہماری قبول فرما اپنے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری اور ان کی یاد کے صحاب کے صدقے سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.